1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے، اپنوں سے بچھڑتے دیکھا ہے، سروں کو اترتے دیکھا، ٹرینوں میں کٹتے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی وطن کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ میری گھٹی میں جو شہد کا ایک قطرہ تھا وہ بھی میرے گاؤں کی بیڑی کے پھولوں سے کاشت کیا گیا تھا۔ جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اسی دیس نے میرے لیے اگلا تھا۔ جس کپڑے سے میرا تن پہلی بار ڈھانپا گیا تھا وہ بھی اسی دیس کے کھیتوں کی مٹی سے لیا گیا تھا، اور ان پھلوں کی خوشبو کا انتظار جو میں ہر موسم کے بدلنے کے بعد کیا کرتی تھی وہ بھی میرے وطن نے میرے لیے بھیجا تھا، اور جس ٹکڑے کا نام روٹی تھا وہ بھی میرے ہی ہم وطنوں نے اسی وطن سے سینچا تھا۔ میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں، میرا رنگ اس کھلیان کا رنگ ہے کہ جس کے ہر گوشے سے دہقان کی امیدیں جڑی ہیں۔ میرے خواب اب بھی کپاس کی مانند کھیتوں میں اگتے ہیں، اور ہر کٹائی کے ساتھ میں اس وطن سے محبت کا قرض اور لیتی ہوں، اور ہر بار یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ قرض کبھی اتار بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ مگر ہر 13 اگست کی رات کو بائکوں کے سائلنسر پھاڑ کر گلیوں میں گھومنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے وطن نے کیا دیا ہم کو؟ تو یہ 73 سالہ بوڑھا پاکستان چلا کر کہتا ہے، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ سکوتے ڈھاکہ میں ہار دیا اس کو، پھر ایک ظالم حکمران دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ امریکہ جا کر دیس نہیں پردیس کہا اس کو، گورے آقاؤں کے کالے جوتوں پر پھینک دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ این آر او کا زہر دیا اس کو، یا پھر ڈون لیکس کا قہر دیا اس کو، ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ یا پھر پاناما کی رسوائی میں ہار دیا اس کو، اور تم کہتے ہو وطن نے کیا دیا تم کو؟ اس وطن نے وطن دیا ہے، وطن دیا ہے، وطن دیا ہے تم کو۔ اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے شاید آپ کا دل میری باتوں کو گوارا نہ کرے، مگر آج اگر آپ 73 سال کے بعد بھی سو رہے ہیں تو ہمیں کون جگائے گا؟ ہم کہنے کو تو آزاد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہاں لفظ ہم، میں اور آپ ہیں جو ایئر کنڈیشنز کمروں کے بغیر بیٹھنا بھی تصور نہیں کرتے۔ یہاں ہم سے مراد وہ غریب مزدور طبقہ ہے جو تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے کمزور جسم پر اپنی بوڑھی ہڈیوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ یہاں ہم سے مراد وہ سڑکوں پر مارے پھرنے والے خواجہ سرابی تو ہیں کہ جنہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ آنکھیں کھولیے، یہاں ہم سے مراد وہ کچی آبادی میں بسنے والے غربا بھی تو ہیں کہ جن کی اولادوں کو ڈکیت آئے دن ہیرا منڈی میں جا کر بیچ آتے ہیں۔ ہم سے مراد وہ 20 کروڑ عوام ہے کہ جس کے دکھ اور تکلیف آپ اور میں سن لیں تو ہمارے کانوں سے خون بہنے لگے۔ تو چونکہ آج 14 اگست ہے تو چلیے آزادی کھیلتے ہیں۔ یہاں لفظ آزاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آزاد تو صرف وہ حکمران ہے جو صرف اپنے پروٹوکول کی خاطر 9 سالہ بچے کو اپنی گاڑی تلے روند کر چلے جاتے ہیں۔ آزاد تو صرف وہ حکمران ہے کہ جو یہاں تو عوام کا پیسہ کھاتے ہیں اور وہاں روشون کمپنیاں بناتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیجئے،
آپ اپنے امیر طبقے کی آزادی کا جشن منائیں، میں اپنے غریب طبقے کی بربادی کا سوگ مناتی ہوں، کیونکہ ہم بھی غلام ہیں، ہم آج بھی غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں فرقہ واریت کے، جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم غلام ہیں اپنی اس سوچ کے کہ جو غیرت کے نام پر عورت کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہم آج بھی غلام ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے آدھے ادھورے دین کے۔ تو اپنے وطن کی یہ خستہ حال صورتحال دیکھ کر دل کرتا ہے کہ قائد کو ایک پیغام لکھوں کہ تم نے کہا تھا اب نہ چلے گا محلوں کا دستور، بنیں گے وہ قانون جو ہوگی بات ہمیں منظور، ہر ایک چہرے پر چمکے گا آزادی کا نور، لیکن ہم کو دیکھ رہا ہے ایک جابر سلطان۔ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، کتنے سر کٹوا کر ہم نے ملک بنایا تھا، دار پہ چڑھ کر آزادی کا گیت سنایا تھا، اس دھرتی سے انگریزوں کو دور بھگایا تھا، اس دھرتی پر آج مسلط ہیں ان کے دربان۔ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، جنگ چھڑے تو ہم ہی ان کے بینک بچائیں، دولت والے ری میں بیٹھے تھر تھر کانپی جائیں، ملک کی خاطر ہم اپنے سینے پہ گولی کھائیں، پھر بھی بھوکے ننگے بابا ہم مزدور کسان۔ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان۔ دوستو، مالک ارض و سما کے ہاں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجاؤں کی مہلت اب بھی باقی ہے، ضرورت ہے تو قوت ایمانی کی، ذوق یقین کی، شوق تماشائی کی، ذوق تقاضا کی اور دیدہ و بینا کی۔ بے آسرا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور بزرگوں کی آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، ہمیں ان کی بے نور آنکھوں میں امید کے دیے جلانا ہوں گے۔ دوستو، آؤ اس آزادی کے آؤ اس آزادی کے موقع پر ہم سارے مدینہ کی روایتوں کے امین بن کر ایثار قربانی کی نئی داستان رقم کریں۔ مت بھولیے، یہ پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے، کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے، یہ پاکستان ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر ہے۔ ہمیں اس پاکستان کی خاطر ایک ہونا ہوگا۔ یہ انگلیاں تنہا کچھ بھی نہیں، ان کو ملایا جائے تو مٹھی بنتی ہے۔ آئیے ہمیں ایک مٹھی کی طاقت بن کر پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہوگا۔ اٹھو دوستو، اٹھو کہ تمہیں قسم ہے پنجاب کے اجڑے چمن ساروں کی، اپنے سندھ کے ویران راہ گزاروں کی، اپنے بلوچستان کے پنجے ریگ زاروں کی، تمہیں قسم ہے، کیونکہ کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے۔ پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، یاد کرو۔ اور اپنی بات کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔